اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ کلی گرابی چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو جیم اور جیم پر مشتمل ہے، یعنی جیم جب مرکب ہو جائے اپنے اخوات کے ساتھ تو جیم جمع جیم پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم چا خا اور خا ہے، اور دوسرے جیم سے مراد بھی جیم چا چا اور خا ہے۔ تو جیم مختلف شکل اختیار کرتی ہے۔ جیم جب جیم کے ساتھ ہو، میم کے ساتھ ہو، یا کے ساتھ ہو اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو پھر اس کی شکل ہے وہ اس طرح سیدھا ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح مفرد جیم ہم لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو جیم ہے پھر یہ شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی جیم اگر شروع میں شکل تبدیل نہیں کرتے ہیں اور آخر میں شکل تبدیل کرتے ہیں اور درمیان میں شکل تبدیل کر دی، تو یہ درمیان میں ہے، آخر میں ہے، تو اس کا شکل ہے وہ بس اس طرح ہے جس طرح مفرد ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کنڈا ہوتا ہے یہ باریک والا حصہ بس یہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح ہم لکھ دیتے ہیں جب درمیان میں ہو یا آخر میں ہو۔ تو میم یا کے ساتھ ہو تو یہ جو ہے اس طرح شکل اختیار کرتی ہے، اس طرح۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر اول، سطر ثانی، نشست کرسی، تو سطر اول سے نیچے ایک قط اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں، اور سطر ثانی سے اوپر دو قط کی پیمائش میں، یعنی دو قط اوپر شروع کرتے ہیں، تو یہ والا حصہ دو قط میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہم مفرد جیم لکھ دیتے ہیں، بس اس سے یہ جو نقطہ ہے یہ کنڈا نما شکل یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مرکب جو جیم ہے وہ ہم مرکب کرتے ہیں، اور یہاں سے بھی باریک ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے لے کے آتے ہیں تو یہاں سے دو قط کی پیمائش، پھر یہاں سے ایک قط ہوا میں ہے نیچے سے اترتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک قط زمین پہ لگے گا، پھر اس کے بعد دو قط جو ہے اس کو دوبارہ اس کو ہوا میں ہم چلائیں گے، اور نقطہ ہم درمیان میں ہم لگائیں گے، تو اس کی درمیان کی جو پیمائش ہے لمبائی ہے تو یہ تقریباً 3.5 قط ہے، اور یہاں سے جو ہے یہ بھی 3 قط ہے، اور یہاں سے جو ہے یہ ایک قط، اور یہ جو حصہ ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں نے واضح کیا ہے آپ کو۔ تو یہ جو حصہ ہے سیدھا نہیں بلکہ اس طرح یہ والا، پھر اس طرح جس طرح زبر ہوتی ہے نستعلیق میں تو اس طرح، پھر اس کے بعد یہاں سے پیمائش نصف قط اور یہاں سے 1.25 قط۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں سے دو قط اوپر سطر ثانی سے، اور یہاں سے ہم اس طرح ایک یہ والا حصہ بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو ہم اس طرح اوپر اٹھائیں گے اور اس طرح خم دیں گے، سیدھا نہیں بلکہ اس طرح خم نما حصہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا حصہ مرکب کریں گے، اور وہ سیدھا نہیں بلکہ اس طرح نیچے لے کے آئیں گے، اور جب یہ بنا دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو ہم اس طرح اس کے ساتھ ٹچ کریں گے اور اس طرح نیچے لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ زبرنما حصہ بنائیں گے، اس طرح خم نما، اس کو بھی یہاں سے مکمل کریں گے، یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی اوپر سے تو یہ تقریباً 1.25 قد ہوگی، اور یہاں سے ایک قد ہم میئر کر لیں گے، اور اس کے ذیل میں ہم دوسرا جیم بنائیں گے اس طرح سیدھا، پھر اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس کو ہم اس طرح جس طرح ہم نے یہ ٹی ڈی کیا اس کو بھی اس طرح ٹی ڈی کرتے ہیں اس طرح، اور پھر ہم یہاں پیمائش کریں گے ایک قط، اور ایک قط میں ہم اس طرح سیدھا لکھیں گے، اس طرح یہ دوسرا حصہ بھی بنائیں گے اس طرح۔ تو یہ جو حصہ ہے اس کو نقط کے ساتھ بنائیں گے، یہاں تک شروع میں یہاں تک
اس کو ہم نقطے کے ساتھ بنائیں گے، پھر اس کے بعد ہم پورا قلم استعمال کریں گے دائرے میں. تو یہاں سے نیچے سے اس کی یہاں سے جو پیمائش ہوتی ہے تقریباً 1 قط یا 1.25 قط، اور یہاں سے 2 قط. یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوتی ہے تقریباً 1 قط ہے. یہاں سے بھی 1 قط، اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پیمائش کرتے ہیں دائرہ کے لیے تو 3.5 قط، اور یہاں سے پیمائش جو ہوگی اس کی تو تقریباً 3 قط ہوگی. نیچے سے بھی ہم پیمائش کریں گے تو یہ 2 قط. تو یہاں سے ہم اس طرح ڈاٹ لگائیں گے آسانی کے لیے تاکہ آسان ہو جائے، اور یہاں سے بھی ہم اس طرح ڈاٹ لگائیں گے تاکہ کوئی مشکل آگے نہ جائے. تو قلم کو اس طرح ٹیڑھی رکھیں گے اور اس طرح نیچے لکھیں گے، اور یہاں سے اس کو بھی ہم اس طرح مرکب کریں گے. پھر اس کے بعد جو میں نے بتا دیا کہ 1 قط ہوا میں، 1 قط نیچے لگے گا، پھر 2 قط دوبارہ اس کو ہوا میں چلائیں گے. تو یہ کام ہم کریں گے. یہاں سے 1 قط ہوا میں، پھر اس کے بعد زمین پہ لگے گا، اور جب 1 قط زمین پہ لگے گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو ہم اس طرح اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے اس طرح، اور آخر میں جو ہے اس کو ہم اس طرح پتلا بنا لیں گے. پتلا کا مطلب ہے کہ اس کو ہم اس طرح قلم پورا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اس طرح پتلا بنا لیں گے. اور نقطہ ہم کہاں ڈال دیں گے تو درمیان میں ہم اس طرح نقطہ ڈال دیں گے. شروع میں پتلا اور آخر میں سیدھا کریں گے. تو یہاں سے پیمائش 3 قط اور نیچے سے 2 قط، اور یہاں سے 1 قط، یہاں سے نصف قط، اور یہ جو حصہ ہے یہ پیزی کی طرح ہوگی، اندر نما ہوگی. کٹ پن کے ساتھ اگر لگے تو بس شروع میں پتلا یعنی قلم کو ڈھیلا استعمال کریں گے، پھر اس طرح نیچے، اور اس کے ساتھ یہ والا حصہ، پھر اس طرح اس کے ساتھ مفرد جی مرکب کریں گے، اس طرح اوپر اٹھائیں گے. مارکر کے ساتھ اگر لکھنا ہے تو بس آسان ہے. سب سے پہلے یہ والا حصہ بنا دے، اوپر سے اس کو ہم شروع کریں گے تاکہ جیم وس میں آ جائے، اور یہ سیدھا، پھر اس کے بعد یہ والا حصہ اور اوپر اٹھائیں گے ایسا. دوبارہ لکھا کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. یہ والا، یہ والا حصہ. بال پین کے ساتھ لکھنا ہے، اس کے ساتھ تو وہی آسان ہے. یہ والا حصہ بس کاپی کرے اس طرح، پھر اس طرح نیچے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیم مرکب کرے اس طرح. یہ والا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ ایک ایک حرف لکھیں اس طرح، پھر نیچے سر اوپر اٹھائے. امید ہے ویڈیو پسند آ گئی ہو. اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.